اردو ناول زون میں خوش آمدید۔ آج ہم پڑھیں گے بے بسی از قلم مہتاب رائٹس۔ تو یہ ایک مکمل ناول ہے اور میں بھی آج پہلی دفعہ ہی پڑھوں گی آپ لوگوں کے ساتھ، تو بالکل بھی اندازہ نہیں کہ یہ کیسا ہوگا۔ تو چلے پھر شروع کرتے ہیں۔ آنکھوں میں کاجل اور ہلکی سی بے چینی، چہرے پر معصومیت اور ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ سجائے، اپنی حسین انگلیوں سے اپنے چہرے کے اطراف سے اپنے کالے لمبے بالوں کی لٹ کو کانوں کے پیچھے کرتے ہوئے صبا عجلت میں اپنی کتابیں بیگ میں ڈالنے میں مصروف تھی کہ اچانک فون کی گھنٹی نے اس کے کام میں خلل ڈالا۔ صبا اپنے کندھے کی مدد سے موبائل کو کان سے لگاتی ہے۔ یار صبا، تم کہاں ہو؟ اتنی دیر سے میں تمہارا ویٹ کر رہی ہوں، ہم یونیورسٹی سے لیٹ ہو رہے ہیں۔ کال اٹھاتے ہی اسے آمنہ کی غصے سے بھرپور آواز سنائی دیتی ہے۔ بس 2 منٹ آ رہی ہوں، کہہ کر صبا جلدی سے فون بند کر دیتی ہے، مبادا وہ فون پر ہی سٹارٹ نہ ہو جائے، اور جلدی سے کتابیں بیگ میں ڈال کر بیگ کو کندھے کے گرد لٹکائے جلدی سے کمرے سے نکلتی ہے۔ اللہ حافظ امی جان، میں یونیورسٹی جا رہی ہوں، عجلت میں سیڑھیاں اترتے ہوئے آواز لگاتی ہے۔ ارے صبا، کہاں جا رہی ہو؟ ناشتہ تو کر لو، سفینہ بیگم پیچھے سے آواز لگاتی ہیں۔ امی وہیں سے کر لوں گی، کہتے ہوئے صبا جلدی سے باہر نکل جاتی ہے، مبادا سفینہ بیگم اس کی کلاس نہ لے لیں، کبھی نہیں سدھرے گی یہ لڑکی، اتنی بار کہا ہے خالی پیٹ نہ جایا کرے مگر یہ سنے تو پھر ہے نا۔ سفینہ بیگم بڑبڑاتے ہوئے ڈائننگ ٹیبل پر ناشتہ لگانے لگتی ہیں۔ ارے کوئی بات نہیں، بچی ہے، سدھر جائے گی، جاوید صاحب صبا کی طرفداری کرتے ہوئے کہتے ہیں۔ صبا اپنے والدین کی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی تھی۔ جاوید صاحب ایک متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے انسان تھے جو ایک معمولی سی سرکاری جاب کر کے اپنے گھر کی ذمہ داریوں کو اٹھائے ہوئے تھے، اور وہ بھرپور کوشش کرتے کہ صبا کی کوئی خواہش ادھوری نہ رہ جائے۔ صبا کی بے جا ضد پر ہی انہوں نے اسے یونیورسٹی جانے کی اجازت دی تھی۔ صبا اپنی تعلیم مکمل کر کے اپنے ماں باپ کا سہارا اور اپنی خواہشوں کو پورا کرنا چاہتی تھی۔ صبا شوخ، چنچل، خوبصورت اور دلکش لڑکی تھی جو اپنے حسن سے کسی کو بھی اپنا گرویدہ بنانے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ صبا جلدی سے گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے اور آمنہ کی غصیلی نظروں سے بچتے ہوئے گاڑی میں بیٹھتی ہے۔ تم کبھی بھی جلدی نہیں اٹھ سکتی، آمنہ اسے گھورتے ہوئے کہتی ہے۔ اچھا یار، کل سے پکا، ابھی گاڑی چلاؤ ورنہ اور لیٹ ہو جائیں گے، صبا آمنہ کو منانے والے انداز میں کہتی ہے۔ جیسے تمہیں بڑی پرواہ ہے، آمنہ بڑبڑاتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کرتی ہے۔ یونیورسٹی پہنچ کر آمنہ اور صبا گاڑی سے باہر نکلتی ہیں تو انہیں سامنے سے معید آتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ ہیلو گائز، کیا حال ہے؟ معید انہیں مشترکہ ویلکم کرتے ہوئے ایک محبت بھری نگاہ صبا پر ڈالتا ہے۔ صبا اپنے چہرے پر معید کی محبت بھری نظروں کو محسوس کرتی ہے۔ ہائے، کیا کچھ نہیں تھا ان آنکھوں میں، کتنا کچھ جو وہ کہنا چاہتا تھا، کتنے احساسات معید کی آنکھوں سے صبا کے دل میں اترے تھے۔ صبا، آمنہ اور معید کافی اچھے دوست تھے۔ معید صبا کے لیے محبت بھرے جذبات رکھتا تھا، صبا بھی معید کے جذبات سے انجان نہ تھی، اور دل ہی دل میں دونوں کو ایک دوسرے کے جذبات کی خبر بھی تھی، مگر ابھی تک اظہار محبت کا مرحلہ باقی تھا۔ صبا سیڑھیوں پر بیٹھی کتاب پڑھنے میں مگن تھی، اور آمنہ جو اتنی دیر سے اسے کینٹین پر جانے کے لیے منا رہی تھی اور اب تھک ہار کر موبائل چلانے کا فریضہ سر انجام دے رہی تھی۔ یار تم لوگ ادھر ہو اور میں ہر جگہ تم لوگوں کو ڈھونڈ رہا ہوں، معید کہتے ہوئے آمنہ کے پاس جگہ سنبھال لیتا ہے۔ میں تو کب سے کہہ رہی ہوں کینٹین پہ چلتے ہیں، مگر یہ کتابی روح نہ جانے کیا پڑھنے میں مصروف ہے، آمنہ نروٹھے پن سے کہتی ہے۔ اچھا چلو معید، تم اس کو چھوڑو، ہم اپنی باتیں کرتے ہیں، مگر اگلے ہی لمحے آمنہ صبا کی گھورتی ہوئی نظروں کو دیکھتے ہوئے بات کا رخ بدل دیتی ہے۔ معید کی نظریں نہ چاہتے ہوئے بھی بار بار صبا کے حسین چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ صبا بھی معید کی نظروں سے باخبر نہ تھی، مسلسل معید کی نظروں کو اپنے چہرے پر محسوس کر کے صبا جھنجھلاہٹ کا شکار ہونے لگی۔ بالآخر جب بے چینی بڑھی تو صبا نے وہاں سے اٹھ جانے میں ہی اپنی عافیت جانی۔ میں آمنہ لائبریری جا رہی ہوں، وہاں سے ایک بک ایشو کروانی ہے، تم بیٹھو میں آتی ہوں، کہتے ہوئے صبا وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ جی جناب، تو اب آپ بتائیے کہاں تک پہنچے ہیں؟
صبا کے جاتے ہی آمنہ نے معید کو تنگ کرنے والے انداز میں پوچھا، کیا مطلب؟ معید نے ناسمجھی سے بھویں اچکائیں۔ جس طرح تم اسے دیکھتے ہو کسی اندھے کو بھی پتہ چل سکتا ہے کہ تم کس طرح اس کی محبت میں گرفتار ہو۔ آمنہ نے پر اعتماد لہجے میں کہا، تو کیا کروں تم ہی بتا دو۔ معید نے تھکی ہاری سانس فضا کے سپرد کرتے ہوئے کہا، ارے یار اسے بتاؤ، اس سے اپنی محبت کا اظہار کرو۔ کب تک یوں ہی خود کے ساتھ زبردستی کرو گے اور دونوں کو انتظار کی سولی پر لٹکائے رکھو گے؟ آمنہ نے اسے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، صبا کی برتھ ڈے آ رہی ہے تب بتاؤں گا، معید نے فیصلہ کرتے ہوئے کہا۔ اور پھر دونوں آنے والی وقت کے بارے میں لائحہ عمل تیار کرنے لگے، مگر یہ تو وقت ہی جانتا تھا کہ ان کی قسمت میں کیا لکھا تھا۔ آمنہ چلو گھر چلیں، صبا نے بدحواسی میں کہا۔ ارے کیا ہوا، تم تو بک لینے گئی تھی؟ آمنہ نے پریشانی سے پوچھا۔ کچھ نہیں، چلو چلتے ہیں۔ ارے ہوا کیا ہے پہلے بتاؤ تو صحیح، تم پریشان لگ رہی ہو۔ آمنہ نے فکرمندانہ لہجے میں پوچھا۔ نہیں یار کچھ نہیں ہوا، بس مجھے کچھ ضروری کام یاد آ گیا ہے، کہتے ہوئے صبا وہاں سے چل دی۔ ناچار آمنہ کو بھی اس کے پیچھے جانا پڑا۔ معید کی پرسوچ نظروں نے دور تک ان کا پیچھا کیا تھا۔ دن بدن صبا خاموش ہونے لگی، اس کے چہرے سے رونق غائب ہونے لگی۔ اس نے ہر وقت کی چپی سادھ لی۔ آمنہ، معید اور گھر والوں کے پوچھنے پر بھی کچھ نہ بتاتی تو انہوں نے بھی ایگزامز کی پریشانی سمجھ کر ٹال دیا۔ گہری رات کا سکوت ہر طرف چھایا ہوا تھا۔ صبا بے بسی کا مجسمہ بنے نہ جانے کن سوچوں میں غلطاں تھی کہ اچانک اپنے کندھے پر مانوس ہاتھوں کا لمس محسوس کر کے ہڑبڑا اٹھی۔ ماما آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ صبا نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ یہ تو مجھے تم سے پوچھنا چاہیے، اتنی رات ہو گئی ہے اور تم باہر بیٹھی ہو، خیریت؟ پریشانی سے استفسار کرتے ہوئے سفینہ بیگم اس کے پاس بیٹھ گئی۔ نہیں ماما کوئی پریشانی نہیں، بس نیند نہیں آ رہی تھی تو ادھر آ گئی، صبا نے کسی حد تک بات کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ صبا ادھر دیکھو، میں ماں ہوں تمہاری، اور ایک ماں بن کہے اپنے بچوں کا حال جان لیتی ہے، اگر کوئی پریشانی ہے تو بتاؤ۔ سفینہ بیگم نے محبت بھرے لہجے میں کہا۔ مما اگر کبھی آپ کو لگے کہ میں غلط ہوں یا مجھ سے کچھ غلط ہو گیا ہے تو کیا کریں گی؟ نہ جانے کن سوچوں میں گم صبا نے پوچھا۔ ارے ایسے کیسے ہو سکتا ہے، میری بیٹی تو بہت سمجھدار ہے، کبھی کچھ غلط کر ہی نہیں سکتی، اسے اپنے باپ کی عزت بہت عزیز ہے، سفینہ بیگم نے یقین سے کہا۔ مما میں مر جاؤں گی لیکن آپ کے اعتماد اور بابا کی عزت کو کبھی ٹھیس نہیں پہنچاؤں گی۔ اچھا چلو اٹھو ادھر سے، چلو کمرے میں، نیند آ جائے گی۔ سفینہ بیگم نے اسے اٹھاتے ہوئے اندر کی طرف لے گئی اور پیچھے گہری رات یوں ہی خاموشی سے چاروں اور اپنے پر پھیلائے ہوئے تھی۔ یونیورسٹی کی کینٹین میں معید نے صبا کی برتھ ڈے کا انتظام کیا تھا، سبھی دوست موجود تھے، کینٹین کو اچھے سے سجایا گیا تھا اور معید پریشانی کے عالم میں ادھر سے ادھر چکر لگا رہا تھا۔ جی کیا حالات ہیں؟ آمنہ نے معید کے پاس آ کر پوچھا۔ کچھ نہیں، بس یار دل زور سے دھڑک رہا ہے، پتہ نہیں صبا کا کیا ری ایکشن ہوگا، معید نے اپنی پیشانی مسلتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں ہوگا یار، کیوں اتنا گھبرا رہے ہو؟ آمنہ نے اسے حوصلہ دیتے ہوئے کہا۔ ہاں صحیح کہہ رہی ہو، کچھ بھی ہو جائے آج میں اسے اپنے دل کی بات کہہ ڈالوں گا، معید نے فیصلہ کرتے ہوئے کہا۔ ساری تیاریاں مکمل تھی، اب بس صبا کے آنے کا انتظار تھا۔ نہ جانے معید کا انتظار ہی رہنا تھا یا اس سے کوئی منزل بھی ملنی تھی۔ بے چینی سے ٹہلتے ہوئے معید کی نظریں مسلسل کینٹین کے دروازے پر تھی، جب اچانک صبا بدحواسی کے عالم میں آتی ہوئی دکھائی دی، بال بکھرے ہوئے، آنکھیں آنسوؤں سے لبریز۔ یہ صبا تو نہ تھی، معید کو انجانے خوف نے آ جکڑا۔ صبا یہ کیا حال بنا رکھا ہے؟ معید نے اسے دیکھتے ہی پریشانی کے عالم میں پوچھا۔ وہ میں صبا بے اختیار معید کے سینے سے آ لگی، معید کا دل جیسے اچھل کر سینے سے باہر آ گیا ہو۔ صبا کے لمس کو اتنے قریب سے محسوس کرتے ہوئے وہ اپنے حواسوں پر قابو کھونے لگا، صبا کا وجود مسلسل کپکپا رہا تھا۔ اچانک اپنے حواسوں میں واپس آ کر معید نے صبا کے ہچکیاں لیتے وجود کے گرد اپنے بازو لپیٹے، جیسے کسی قیمتی متاع کی طرح خود میں چھپا لینا چاہتا ہو۔ صبا بتاؤ کیا ہوا ہے، تم ٹھیک ہو؟ آمنہ نے قریب آتے ہوئے فکرمندانہ لہجے میں پوچھا۔ صبا کو اپنی پوزیشن کا احساس ہوا تو اس نے خود کو معید کے سینے سے الگ کیا
और अपने बहते हुए आंसुओं को साफ करते हुए मुईद से पीछे हुई। मुईद की नजरों में ये मंजर देखते हुए मिर्ची सी भरने लगी। आखिर क्यों सबा उससे दूर हुई? मुझे मुझे बस घर जाना है, तुम अभी चलो। सबा मुसलसल हिचकियों के दरमियान बोली। आमना और मुईद ने सबा की हालत देखते हुए वहां से जाना ही मुनासिब समझा। गाड़ी में मुसलसल सबा की हिचकियों की आवाज गूंज रही थी। सबा खिड़की से बाहर देखते हुए मुसलसल अपनी आंखों से बहते हुए आंसुओं को अपने हाथ की पुष्ट से रगड़ रगड़ कर साफ कर रही थी। आमना मुसलसल उसके रोने की वजह दरियाफ्त कर रही थी। मुईद भी गाड़ी चलाता हुआ उसके लिए बहुत परेशान था। मुईद से सबा के आंसू देखना मुहाल हो रहा था। वो खुद को इस वक्त जब्त की इंतहाओं पर महसूस कर रहा था। उसका बस चलता तो सबा के आंसुओं की वजह को दुनिया से गायब कर देता। सबा प्लीज रोना बंद करो, मुझे बताओ क्या हुआ है? मुईद ने गाड़ी को साइड पर पार्क करते हुए सबा से पूछा। कुछ नहीं, कुछ नहीं हुआ, तुम बस गाड़ी चलाओ, मुझे घर जाना है। सबा ने एक ही रट लगाई हुई थी। मुईद गाड़ी से उतरकर पीछे बैठी सबा के करीब आया और नरमी से उसके हाथों को थामा। सबा, इधर मेरी तरफ देखो। रोना किसी भी मसले का हल नहीं। तुम प्लीज रोना बंद करो और मुझे बताओ क्या हुआ है। क्या मसला है? क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? मैं सब ठीक कर दूंगा, मुईद ने वो यकीन लहजे में कहा। मुईद ने पुर यकीन लहजे में कहा। सबा ने अपनी भीगी पलकें उठाते हुए आंसू से लबरेज आंखों से मुईद की तरफ देखा। मुईद को अपना दिल सबा की आंखों में डूबता हुआ महसूस हुआ। मुईद ने आहिस्ता सबा के हाथों की पुष्ट को सहलाते हुए सर को जंबिश देते हुए उसे बात को आगाज करने का कहा। सबा ने मुईद की आंखों में देखा। जहां उम्मीद की किरण देखते हुए सबा ने अपने दिल का हाल खोल कर बयान कर दिया। वो वो प्रोफेसर वलीद है ना? सबा की आंखों से बेइख्तियार आंसू बहने लगे। हाँ कहो सबा, क्या हुआ है? आमना ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उसे हौसला दिया। सबा ने मुईद की तरफ देखते हुए बात का आगाज किया। उनकी नजरें और हरकतें ठीक नहीं थी। वो बहुत गलत नजर से मुझे देखते थे। उनकी हंसी में शैतानी थी, मगर मैंने ये सब अपना वहम समझकर नजरअंदाज किया। फिर उस दिन जब मैं लाइब्रेरी में बुक लेने गई तो वहां प्रोफेसर वलीद वलीद थे। आइए मिस सबा, आप यहाँ क्या कर रही हैं? वो सर, मैं बुक लेने आई थी। ओ, इधर आइए, मुझे बताएं कौन सी बुक चाहिए? प्रोफेसर ने अपनी गंदी नजरों से अपने ख्यालात का इजहार करते हुए सबा के गिर्द बाजू हुमाइल करने की कोशिश की। हड़बड़ाहट में मैं बुक वहीं छोड़कर बाहर आ गई। उनका ये सिलसिला जारी रहा और बहाने बहाने से वो मेरे करीब आने की कोशिश करते रहे। आज मैं लाइब्रेरी में बैठी थी तो मुझे पैगाम मिला कि प्रोफेसर हमजा ने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया है। जब मैं उनके कैबिन में दाखिल हुई तो वहां कोई नहीं था। मेरे अंदर जाते ही किसी ने पीछे से दरवाजा बंद कर दिया। मैंने मुड़कर देखा तो प्रोफेसर वलीद थे। सर, आप यहाँ? जी, मैंने सोचा आपसे कोई बातचीत ही कर लें। आइए बैठे, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। सबा हिचकिचाती हुई कुर्सी खींचकर बैठ गई। मैंने सुना है कि आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हैं। जी सर, सबा ने नासमझी से कहा। अगर आप चाहें तो मैं आपकी फी पे कर सकता हूँ। सबा ने हैरत और गुस्से से उस शख्स की तरफ देखा जिसकी शैतानी आंखें उसके गलीज ख्यालात की अक्कासी कर रही थी। नहीं सर, कोई जरूरत नहीं, मेरे बाबा मेरी फीस अदा कर सकते हैं। सबा ने दो टोक अंदाज में कहा। उस शख्स की गलीज आंखें उसे अपने वजूद में गड़ती हुई महसूस हुई। ओके सर, आई थिंक अब मुझे चलना चाहिए। सबा उठ खड़ी हुई। रुको, अभी कहाँ, इतनी जल्दी भी क्या है? कुछ देर हमसे भी अपने दिल की बातें कर लें। प्रोफेसर ने खबासत से मुस्कुराते हुए कहा। सर, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? वैसे ही जैसी करनी चाहिए। जब तुम जैसी लड़की पैसों के लिए मोहित जैसे लड़कों को अपने पीछे लगा सकती है तो मुझ में क्या बुराई है? सर, सबा गुस्से से कुर्सी पीछे करते हुए उठ खड़ी हुई। अरे क्या हो गया, कहाँ जा रही हो? प्रोफेसर ने सबा का हाथ पकड़ते हुए कहा। मेरा हाथ छोड़े सर, सबा चीखने वाले अंदाज में कहती है। प्रोफेसर सबा के मुंह पर हाथ रखते हुए कहते हैं। सबा मुसलसल उस शख्स का गलीज हाथ अपने मुंह पर से हटाने की तगोदो में लगी रहती है कि अचानक उसकी आंखें साकित रह जाती हैं जब वो शख्स अपने मोबाइल से सबा के कुछ बेहुदा तस्वीर उसकी आंखों के सामने लहराता है जो उसने एडिट करवाई थी।
اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں یہ تصاویر لیک کر دوں گا، دھمکی دینے والے انداز میں کہتا ہے۔ صبا خوف میں آ کر پروفیسر ولید کو دھکا دیتی ہے اور وہاں سے بھاگ آتی ہے۔ جیسے جیسے موعید صبا سے اس کی آپ بیتی سن رہا تھا وہ اندر سے جھلس رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے اسے دہکتی ہوئی آگ پر لا کھڑا کیا ہو۔ جب موعید کے اندر کا لاوا پھٹا اور اس کے حواسوں نے جواب دے دیا تو وہ غصے سے تلملاتا ہوا گاڑی میں بیٹھا اور گاڑی کو واپس یونیورسٹی کی طرف موڑ دیا۔ تم کیا کر رہے ہو؟ آمنہ نے پریشانی کے عالم میں پوچھا۔ اس خبیث انسان کو اس کے اوقات دکھانے جا رہا ہوں۔ موعید پلیز ایسا نہ کرو، چلو گھر چلتے ہیں، مجھے مزید تماشا نہیں بننا ہے، پہلے بہت ہو چکا، اب مزید میں برداشت نہیں کر سکتی۔ صبا نے موعید کو روکتے ہوئے منت بھرے لہجے میں کہا۔ صبا تم چپ کر جاؤ، تم مجھ سے بات ہی مت کرو، تم نے ہم سے اتنی بڑی بات چھپائی۔ موعید نے غصے پر قابو رکھتے ہوئے کہا۔ یونیورسٹی پہنچ کر موعید گاڑی سے نیچے اترا اور صبا کا ہاتھ پکڑتے ہوئے میل سٹاف روم کی طرف جانے لگا اور تیزی سے سٹاف روم کا دروازہ کھولا۔ اس قدر بدتمیزی سے دروازہ کھولنے پر سارے پروفیسرز نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ موعید کی آنکھوں میں تیش اور خون اترا ہوا دیکھ کر پروفیسر ولید کو اپنے ماتھے پر پسینہ معلوم ہوا۔ خبیث انسان! موعید نے پروفیسر ولید کا گریبان پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ تمام پروفیسر حواس باختہ ہو گئے۔ صبا بے اختیار آنسو بہاتی رہی۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ پروفیسر ولید نے ہڑبڑاتے ہوئے کہا۔ باقی تمام لوگوں نے ہوش میں آتے ہی موعید کو پکڑتے ہوئے اسے پروفیسر ولید سے الگ کیا۔ بہیو یور سیلف ولید۔ موعید یہ کیا طریقہ ہے استاد سے بات کرنے کا؟ تم ہوش میں تو ہو؟ گیٹ آؤٹ فرام ہیئر۔ موعید کی آنکھیں غصے سے لال تھیں۔ میں تمہیں دیکھ لوں گا، میں تمہارے گھٹیا چہرے کو ان سب لوگوں کے سامنے لا کر رہوں گا۔ موعید نے گراتے ہوئے شعلہ بار نظروں سے دیکھتے ہوئے پروفیسر کا گریبان چھوڑا۔ موعید کے گریبان چھوڑنے پر اپنے کالر جھاڑتے ہوئے سنجیدہ نظروں سے موعید اور صبا کی طرف دیکھا۔ پلیز پلیز یہاں سے چلو، میری قسم ہے تمہیں، صبا نے اپنے آنسوؤں پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ موعید وہاں سے چلا گیا۔ صبا نے یونیورسٹی جانا بند کر دیا۔ پرنسپل کو پروفیسر کے ذریعے سارے واقعے کی خبر کی گئی۔ پرنسپل نے موعید اور صبا کے پیرنٹس کو بلانے کا فیصلہ کیا، مگر پروفیسر ولید نے اپنی ریپوٹیشن خراب ہونے کے ڈر سے معاملے کو رفع دفع کر دیا۔ مگر کچھ حد تک معاملہ یونیورسٹی میں پھیل چکا تھا۔ ساری یونیورسٹی صبا کی معصومیت اور پروفیسر ولید کی شیطانیت کے بارے میں باتیں کرنے لگی، مگر یہ سب کچھ دیر کے لیے ہی تھا۔ کوئی پختہ ثبوت نہ ہونے پر سب نے اسے افواہ سمجھا اور پھر وہی روٹین۔ صبا نے خود کو گھر میں قید کر لیا۔ ماں باپ کے پوچھنے پر بھی کچھ نہ بتاتی۔ آخر کار ہفتے بعد وہ موعید اور آمنہ کے لاکھ سمجھانے پر یونیورسٹی جانے کے لیے تیار ہوئی، کیونکہ امتحانات قریب تھے۔ صبا نے لڑکھڑاتے قدموں سے یونیورسٹی میں قدم رکھا۔ صبا کو اپنے ارد گرد لوگوں کی جانچتی نظروں میں بہت سے سوالات دکھے۔ صبا لوگوں کی جانچتی نظروں سے خود کو بچاتے ہوئے لائبریری کے ایک کونے میں بیٹھے کتاب پر نظر جمائے پڑھنے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ ویلکم مس صبا۔ صبا نے نظریں اوپر اٹھائی۔ اس کی ہستی بستی زندگی کو اس ذلت بھرے کٹہرے میں لا کر کھڑے کرنے والا شخص اس کے بالکل مقابل کھڑا تھا۔ صبا نے ہڑبڑاتے ہوئے اٹھنا چاہا مگر وہ شخص اس کا راستہ روکے کھڑا تھا۔ سر پلیز مجھے جانے دیں۔ صبا نے اپنی نظریں اٹھائے بنا بمشکل اپنے حلق سے آواز نکالی۔ ارے ایسے کیسے جانے دیں؟ ابھی تو آپ اتنے دنوں بعد آئی ہیں۔ صبا کے چہرے پر اپنی غلیظ نظریں ڈالتے ہوئے کہا۔ صبا کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا تو اس نے شخص کے منہ پر تھپڑ مارا۔ تھپڑ کی آواز لائبریری کی فضا میں گونج اٹھی۔ سب لوگ متوجہ ہو گئے۔ تم پاگل ہو گئی ہو؟ یہ کیا کیا تم نے؟ اب دیکھو تمہارے ساتھ کیا کروں گا میں، تمہیں کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑوں گا، تمہاری زندگی برباد نہ کر دے تو کہنا۔ صبا جلدی سے بھاگتی ہوئی لائبریری سے باہر آ گئی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ سب، یہاں جائیے اپنا کام کریں، پروفیسر نے غصے سے تلملاتے ہوئے کہا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی صبا کی نظر سب سے پہلے سفینہ بیگم پر پڑی جو صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ انہیں دیکھتے ہی صبا نے جلدی سے اپنی آنکھیں صاف کی مگر تب تک سفینہ بیگم کی نظر اس پر پڑ چکی تھی۔ ارے صبا تم اتنی جلدی آ گئی؟ اتنے دنوں بعد تو گئی تھی۔ ارے کیا ہوا، تمہاری آنکھیں اتنی لال کیوں ہو رہی ہیں؟ سفینہ بیگم نے پریشانی سے پوچھا۔ کچھ نہیں ماما، بس سر میں درد ہو رہا ہے اس لیے جلدی آ گئی۔ صبا نظر بچاتے ہوئے جلدی سے اپنے کمرے میں آ گئی۔
کمرے میں آتے ہی وہی دروازہ بند کر کے صبا بے اختیار دروازے سے لگ کر نیچے بیٹھ گئی۔ آنسو موتیوں کی مانند آنکھوں سے بہنے لگے۔ کیوں یا اللہ، میرے ساتھ ہی کیوں؟ یہ کیسی آزمائش ہے یا اللہ؟ پلیز مجھے اس امتحان میں نہ ڈالیں، میں کمزور ہوں، پلیز ایسا میرے ساتھ نہ کریں، میں یہ سب برداشت نہیں کر سکتی، میرا دل پھٹ رہا ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ صبا گھٹنوں میں سر دیے بے اختیار روتی چلی گئی۔ پروفیسر ولید نے صبا کی تصاویر اور ویڈیو نیٹ پر اپلوڈ کر دی۔ ہاتھوں میں رول نمبر سلپ اور جیومیٹری پکڑے ڈگمگاتے قدموں سے صبا یونیورسٹی میں داخل ہوئی۔ آج اس کا پہلا پیپر تھا۔ یا اللہ پلیز مجھے ہمت دینا۔ صبا نے دل ہی دل میں دعا کی۔ آس پاس نظریں دوڑاتے ہوئے اسے کسی انہونی کا احساس شدت سے ہوا۔ ایک انجانا خوف اس کی رگوں میں سرایت کر گیا۔ ہر کوئی اس کی طرف ظالمانہ اور تنزیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ دیکھو کتنی پارسا بنی پھرتی ہے، اور حقیقت دیکھو اس کی۔ مجھے تو پہلے ہی اس پر شک تھا۔ پروفیسر تو اتنے اچھے، یہ ہی بد کردار ہے۔ ہاں یار، تصویریں دیکھو اس کی کس قدر بےہودہ ہیں۔ اس جیسی لڑکیوں کی جگہ یہاں نہیں ہے۔ یہ تھی وہ باتیں جو صبا کی سماعت نے سنی۔ وہ لوگ جن کی نظروں میں صبا نے اپنے لیے ہمدردی دیکھی تھی، اب ان نظروں میں صبا کے لیے نفرت اور حقارت تھی۔ اس کے ہاتھ سے چیزیں پھسل کر اس کے پہلو میں جا گری۔ صبا نے بے اختیار قدم پیچھے کی طرف لینے شروع کیے تھے اور بھاگتی ہوئی یونیورسٹی کا مرکزی دروازہ عبور کر گئی۔ صبا کی قسمت اور اس کے خواب لوگوں کے قدموں تلے روندے گئے۔ یہ شاید اس کا آخری تعلیمی سفر تھا۔ صبا آنکھوں میں اپنے ٹوٹے خوابوں کی کرچیاں لیے چلی گئی۔ گھر کا مرکزی دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تو برآمدے میں ہی اس کے ماں باپ بیٹھے تھے۔ انہیں دیکھتے ہی اس کو اندازہ ہو گیا، یقیناً انہیں سب پتہ چل گیا ہوگا۔ بابا، آپ میری بات سنیں، اس نے کسی خوف کے زیر اثر کہا۔ بس وہیں رک جاؤ، میرے قریب مت آنا۔ جاوید صاحب نے ہاتھ اٹھاتے ہوئے اسے وہیں روک دیا۔ پلیز بابا، ایک بار میری بات تو سن لیں۔ صبا نے جاوید صاحب کے پاس جاتے ہوئے اپنے رخساروں سے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ صبا کے بابا نے صبا کے منہ پر ایک تھپڑ رسید کیا۔ یہ تھپڑ صبا کی زندگی کا پہلا تھپڑ تھا۔ اس نے بے یقین نگاہوں سے اپنے باپ کی طرف دیکھا، جس کی وہ لاڈلی بیٹی تھی، جس نے اسے ہمیشہ دنیا کے سرد و گرم سے بچا کر اپنے شفقت بھرے پروں تلے چھپائے رکھا، وہ نازوں میں پلی تھی۔ اس تھپڑ کے ساتھ صبا کی بچی کچی امید بھی ٹوٹ گئی۔ سفینہ، اسے کہو یہاں سے چلی جائے، میری نظروں سے دور ہو جائے۔ اس لیے اسے آزادی چاہیے تھی، اس لیے اسے یونیورسٹی میں ڈالا تھا۔ زمانے میں منہ دکھانے قابل نہیں چھوڑا مجھے اس لڑکی نے۔ جاوید صاحب نے اپنے غصے اور بے بسی کو الفاظ کا روپ دیتے ہوئے کہا۔ بابا، ایسا کچھ نہیں ہے، میں نے کچھ نہیں کیا۔ میں کبھی ایسا کچھ کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی جس کی وجہ سے آپ کی عزت پر آنچ آئے۔ صبا نے بے بسی سے روتے ہوئے کہا۔ عزت کی بات کرتی ہو تم نے کچھ چھوڑا بھی ہے کیا؟ کیا رہ گیا ہے اب کرنے کو؟ تم نے میرے اعتماد کا خون کیا ہے۔ جاوید صاحب کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا ہونے لگا اور زبان لڑکھڑانے لگی۔ بابا یہ کیا ہو رہا ہے آپ کو؟ آنکھیں کھولے بابا۔ جاوید صاحب اپنے ہوش کھوتے ہوئے لڑکھڑا کر زمین بوس ہوئے۔ صبا اور سفینہ بیگم کی چیخوں سے سارا محلہ اکٹھا ہو گیا۔ ایمبولینس کے ذریعے انہیں ہسپتال لے جایا گیا۔ ڈاکٹرز کے مطابق انہیں اٹیک ہوا تھا۔ جاوید صاحب آئی سی یو میں تھے۔ صبا اور سفینہ بیگم بینچ پر بیٹھی مسلسل آئی سی یو کے دروازے پر نظر ٹکائے ہوئے تھی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ اللہ میاں؟ پلیز میرے بابا کو کچھ نہ ہو، میں نہیں رہ سکتی ان کے بغیر۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، میں کیا کروں؟ صبا اپنی سوچ میں غلطاں تھی جب ڈاکٹر کی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ اندر پیشنٹ کے ساتھ کون ہے؟ ڈاکٹر کیا ہوا ہے میرے بابا کو؟ ہم ہیں ان کے ساتھ، وہ ٹھیک ہے نا؟ صبا نے آنسوؤں کے درمیان پوچھا۔ دیکھیں، حوصلہ رکھیں، انہیں ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ ہم نے آپریشن کر دیا ہے، تھوڑی دیر میں انہیں روم میں شفٹ کر دیا جائے گا، پھر آپ ان سے مل لیجیے گا۔ لیکن دھیان رکھیں، انہیں اب ٹینشن سے دور رکھیں، کوئی بھی ٹینشن ان کے لیے خطرہ ثابت ہو سکتی ہے۔ ڈاکٹر نے پروفیشنل انداز میں انہیں تفصیل سے آگاہ کیا۔ جاوید صاحب کو روم میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ صبا اپنے بابا کے روم میں انہیں دیکھنے کے لیے آئی تھی۔
بابا آپ ٹھیک ہیں؟ سفینہ اسے کہو یہاں سے چلی جائے، اگر یہ میری زندگی چاہتی ہے تو میری نظروں سے دور ہو جائے۔ صبا نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے اپنی ہچکیوں کا گلا گھونٹا اور الٹے قدموں سے ہسپتال کے کمرے سے باہر آ گئی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ کچھ بھی تو نہیں رہ گیا میرے پاس، خالی ہاتھ رہ گئی ہوں میں۔ صبا بینچ پر گرنے والے انداز میں بیٹھتے ہوئے اپنے خالی ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے گویا ہوئی۔ جاوید صاحب نے اپنی بچی کچی عزت کو بچانے کے لیے صبا کی شادی 2 بچوں کے باپ سے طے کر دی، جس کی بیوی کو مرے ہوئے 2 ماہ ہی ہوئے تھے۔ وہ صبا کا یونیورسٹی جانا بند کر دیا۔ صبا نے اپنے بابا کی عزت کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیک دیے۔ آمنہ کے ذریعے یہ خبر معید تک بھی پہنچ گئی۔ معید کی لگاتار کالز اور میسیجز کا صبا نے کوئی جواب نہ دیا۔ دلہن کے لباس میں وہ کسی ہاتھ سے تراشے ہوئے خوبصورت مجسمے سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ آئینے میں خود کو دیکھتے ہوئے اپنے چہرے کے خوبصورت نقوش کو اپنے ہاتھوں سے چھوتے ہوئے وہ اپنی سوچوں میں غلطاں تھی۔ کیا یہی ہے میری قسمت صبا جاوید؟ کیا یہی لکھا تھا تمہاری قسمت میں؟ کیا یہی ہے تمہارا مقدر؟ کبھی سوچا تھا کہ معید کی محبت کے علاوہ بھی میں کسی اور کے بارے میں سوچوں گی؟ کیا کبھی یہ سوچا تھا کہ میری وجہ سے میرے بابا کی عزت پر آنچ آئے گی؟ نہیں صبا، یہ تم نہیں ہو سکتی۔ صبا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بد کردار لڑکی، اگر تم جیسی لڑکی معید کو پیچھے لگا سکتی ہے تو مجھ میں کیا برائی ہے؟ تم جیسی لڑکیاں پیسے کے پیچھے بھاگتی ہیں، میری عزت و وقار کو تم نے ٹھیس پہنچائی ہے۔ اس جیسی لڑکیاں ایسی ہی ہوتی ہیں، تم جیسی بدکار لڑکیوں کی جگہ یہاں نہیں۔ اپنے خیالات کو ذہن سے نکالتے ہوئے آئینے کے سامنے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں زندہ نہیں رہ سکتی، کیسے سامنا کروں گی میں سب کا، بابا کا، دنیا والوں کا؟ کیسے جاؤں گی میں سب کے سامنے؟ اتنا کچھ ہونے کے بعد کیسے سامنا کروں گی میں لوگوں کا؟ کیسے؟ نہیں، مجھے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ میں زندہ نہیں رہ سکتی اس ذلت بھری زندگی میں۔ اپنے رخساروں پر بہتے ہوئے آنسو کو بے دردی سے صاف کرتے ہوئے ذہن میں آنے والی مختلف سوچوں کو جھٹک کر ایک ہاری ہوئی سانس فضا کے سپرد کی اور موبائل سے لائیو ریکارڈنگ آن کی۔ میں صبا جاوید، آج کل بےہودہ تصاویر اور ویڈیوز سے وائرل ہونے والی لڑکی، ایک ایسی لڑکی جو صرف پارسا تھی، جس کے دامن پر کوئی داغ نہیں تھا، جس کا خواب تھا کہ وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے اپنے خوابوں اور خواہشوں کو پورا کرے، جس نے اپنے اسی خواب کو پورا کرنے کے لیے یونیورسٹی میں قدم رکھا، جو نہیں جانتی تھی کہ اس کا یہ قدم اسے عزت اور اعلیٰ تعلیم کی طرف نہیں بلکہ اس کی تباہی اور بربادی کی طرف لے جا رہا ہے، جو یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کا یہ قدم اسے اس کے خوابوں کی طرف نہیں بلکہ ذلت کی گہری کھائی میں دھکیل رہا ہے، جس نے ایک حسین زندگی کے خواب دیکھے تھے، مگر آج انہی خوابوں کے بدلے کفن نما دلہن کا جوڑا پہنے بیٹھی ہے، جو یہ سوچتی تھی کہ غریبی میں بھی انسان کو عزت نفس مل سکتی ہے، ایک غریب کی اولاد بھی کامیابی حاصل کر سکتی ہے۔ صبا کے منہ سے خون رسنے لگا۔ ہزاروں لاکھوں لوگ اس کی لائیو ویڈیو دیکھ رہے تھے۔ تکلیف کے باعث اس کے منہ سے ایک کراہ نکلی۔ آمنہ نے بھی ویڈیو کو دیکھتے ہی معید کو بتایا اور اب وہ اس کے گھر کی طرف روانہ تھے۔ آمنہ اور معید کی کافی کالز کرنے کے بعد بھی صبا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آج میں نہیں ڈروں گی، آج میں بولوں گی۔ میری زندگی کو اس تباہی کے دہانے پر لانے والے شخص کو آج میں سرعام سب کے سامنے لا کر رہوں گی۔ پروفیسر ولید ہے وہ شخص، میری ذلت اور رسوائی کے پیچھے یہی شخص ہے، جو استاد کے روپ میں درندہ ہے۔ اس انسان کی غلیظ اور گھٹیا نظر نے میری زندگی برباد کر دی۔ میرے خواب، میری خواہشات، میرے ماں باپ کا اعتماد اور عزت اس شخص کی ہوس کے نظر ہو گیا، جس نے اپنے رتبے کو اپنے غلیظ ارادوں کے لیے استعمال کیا۔ میں بس انصاف چاہتی ہوں اور اس ذلت اور رسوائی کے ساتھ زندہ نہیں رہ سکتی، مگر میں چاہتی ہوں جو میرے ساتھ ہوا وہ کسی اور کے ساتھ نہ ہو۔ یہ کہتے ہوئے صبا نے اکھڑی ہوئی سانسیں لی۔ صبا، ایک ہاری ہوئی چیخ دار آواز کے ساتھ معید صبا کے کمرے کے دروازے کے باہر گھٹنوں کے بل گر پڑا۔ صبا نے درد بھری مسکان کے ساتھ ایک آخری ہچکی لیتے ہوئے آنکھیں بند کر لی۔ چیخ کی آواز سن کر صبا کے ماں باپ اور باقی مہمان بھی صبا کے کمرے کے باہر اکٹھے ہو گئے۔ معید ہوش میں آتے ہی ڈگمگاتے قدموں سے صبا کی طرف بڑھا۔ صبا آنکھیں کھولو، یہ کیا کیا تم نے اپنے ساتھ؟ صبا پلیز آنکھیں کھولو۔
ادھر دیکھو میری طرف، معید نے صبا کا چہرہ تھامتے ہوئے کہا۔ صبا کا جسم ٹھنڈا پڑنے لگا۔ صبا کوئی رسپانس نہ دیتے ہوئے دیکھ معید نے صبا کے بے جان جسم کو اپنے بازوؤں میں بھرا اور ہسپتال کی طرف روانہ ہوا۔ صبا کو ہسپتال میں شفٹ کر دیا گیا تھا، اس کا آپریشن جاری تھا۔ جاوید صاحب اور سفینہ بیگم مسلسل صبا کے لیے دعا گو تھے، ہر آنکھ اشک بار تھی۔ پلیز پلیز یا اللہ یہ سب نہ ہو، بس ایک دفعہ اسے بچا لیں۔ یہ سب کیا ہو گیا؟ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ معید پیشانی مسلتے ہوئے مسلسل آئی سی یو کے باہر کوریڈور میں چکر لگا رہا تھا۔ ڈاکٹر بتائیں صبا کیسی ہے؟ وہ ٹھیک تو ہے؟ معید نے ڈاکٹر کو دیکھتے ہی تیزی سے اس کی جانب بڑھتے ہوئے استفسار کیا۔ جاوید صاحب تو بینچ پر ہی ڈہ گئے تھے، ان میں ہمت ہی نہ تھی کہ وہ کچھ پوچھ پاتے۔ دیکھیے انہوں نے ہیوی مقدار میں زہر لیا تھا، ہم نے معدہ واش کر دیا ہے، لیکن فی الحال ہم ان کی کنڈیشن کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ وہ خود بھی کوئی رسپانس نہیں دے رہی، ان کی کنڈیشن کافی کریٹیکل ہے۔ زیادہ مقدار میں زہر لینے کی وجہ سے ان کے بچنے کے چانسز کم ہیں، بچنے کی صورت میں بھی وہ کوما میں جا سکتی ہیں۔ اگلے 48 گھنٹے ان کے لیے انتہائی کریٹیکل ہے، آپ سب دعا کریں۔ ڈاکٹر معید کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے حوصلہ دیتے ہوئے چلا گیا۔ صبا کو روم میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ صبا کے ماں باپ ایک طرف بیٹھے اشک بار تھے، انہیں خود یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کی نازو پلی بیٹی نے اتنی تکلیفیں جھیل لی اور انہیں اس پر اعتبار نہ رہا۔ معید مسلسل صبا پر نظر ٹکائے ہوئے تھا۔ انکل آپ لوگ پلیز تھوڑی دیر ریسٹ روم میں جا کر آرام کر لیں، کافی دیر سے ادھر ہیں، آپ کی طبیعت بھی خراب ہے، ابھی ہسپتال سے آئے ہیں، میں اور آمنہ ادھر صبا کے پاس ہی ہیں۔ معید نے جاوید صاحب اور سفینہ بیگم کی حالت دیکھتے ہوئے انہیں مشورہ دیا۔ جاوید صاحب ہاں میں سر ہلاتے ہوئے شکستہ قدموں سے کمرے سے باہر چلے گئے۔ معید تم ادھر ہی رکو، میں کینٹین سے کچھ کھانے پینے کو لے کر آتی ہوں، تم نے اتنی دیر سے کچھ نہیں کھایا، آمنہ کہتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ صبا پلیز ایک بار اٹھ جاؤ، میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ معید نے صبا کا زردی مائل ہاتھ اپنے ہاتھوں میں پکڑتے ہوئے بھیگے لہجے میں کہا۔ صبا کی آنکھوں میں ہلکی سی جنبش ہوئی، جسے دیکھتے ہی معید فوراً صبا کی طرف لپکا۔ تم ٹھیک ہو؟ میں ابھی ڈاکٹر کو بلاتا ہوں، معید نے صبا کو آنکھیں کھولتے دیکھ کر کہا۔ صبا نے پلکیں جھپکتے ہوئے اپنے آنسوں کو اندر دھکیلا اور نہ میں سر ہلاتے ہوئے ڈاکٹر کو بلانے سے منع کیا۔ بابا کو کہنا ان کی بیٹی بد کردار نہیں، کہتے ہی صبا پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ صبا پلیز یہ نہ کرو، دیکھو میں سب ٹھیک کر دوں گا، کچھ نہیں ہوگا تمہیں، تم ابھی رکو میں ڈاکٹر کو بلا کر لاتا ہوں، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، معید نے اپنے آنسوؤں کو اندر دھکیلتے ہوئے کہا۔ صبا نے معید کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اسے روکا۔ نہیں میں بد کردار نہیں، یہ کہتے ہوئے صبا نے اپنی آخری سانسیں بھی ہار دی اور لوگوں کے دلوں میں ہمدردی، اختلاف اور آنکھوں میں آنسو چھوڑے چلی گئی۔ صبا کی ویڈیو وائرل ہو گئی اور وہ سب کے لیے ان گنت سوال چھوڑ گئی۔ لوگ اور طلباء صبا کے انصاف کے لیے سڑکوں پر نکل آئے۔ طلباء نے یونیورسٹی میں ہڑتال کر دی۔ صبا کی ویڈیو اور الفاظ نے بہت ساری لڑکیوں میں اپنے لیے آواز اٹھانے کی ہمت پیدا کی۔ یونیورسٹی کی انتظامیہ نے یونیورسٹی کی ریپوٹیشن کا خیال کرتے ہوئے معاملے کو دبانے کی بھرپور کوشش کی، لیکن یونیورسٹی کی باقی لڑکیوں نے جو اس شخص کی زیادتی کا شکار تھی، انہوں نے پروفیسر ولید کے خلاف بیان دیا۔ صبا کی ویڈیو عدالت میں بطور ثبوت پیش ہوئی۔ مجرم ولید لغاری کو طلباء کو اپنی زیادتی کا نشانہ بنانے، اپنے رتبے کا غلط استعمال کرنے اور صبا کی خودکشی کے کیس کے جرم میں عمر قید کی سزا سنائی جاتی ہے اور ساتھ ہی ان کا ٹیچنگ لائسنس بھی کینسل کیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی صبا اور اس جیسی کئی لڑکیوں کو انصاف ملا اور ولید لغاری جیسے وحشیوں کو سزا ملی۔ جی معید صاحب، صبا کو انصاف مل گیا ہے، اس موقع پر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ معید ابھی کورٹ سے باہر نکلا ہی تھا کہ میڈیا والوں نے اپنے کیمروں کے ساتھ اسے گھیرتے ہوئے پوچھا۔ میں بس یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جیسے صبا کے والدین نے اپنی بیٹی کھوئی ہے، کسی اور والدین پہ یہ قیامت نہ ٹوٹے۔ بس میں کہنا چاہوں گا کہ ہر لڑکی کو اپنی طرف اٹھنے والی ہر غلط نظر اور ہاتھ کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے، تاکہ صبا جیسی اور کتنی لڑکیاں ان جیسے لوگوں کے غلیظ اور گندے ارادوں کی بھینٹ نہ چڑھیں۔ میں کہنا چاہوں گا کہ والدین کو اپنی اولاد پر، خاص کر بیٹیوں پر اتنا اعتماد ہونا چاہیے کہ اس جیسے موقع پر وہ اپنی بیٹیوں کے ہم قدم ہوں۔
اور تعلیمی اداروں کی انتظامیہ سے میری درخواست ہے کہ اپنے ادارے کے ماحول پر نظر رکھیں اور بااعتماد اساتذہ کو ہائر کریں۔ بس اب اور کوئی سوال نہیں۔ معید میڈیا والوں کو ہاتھ کا اشارہ کرتے ہوئے وہاں سے اپنی ادھوری محبت، ٹوٹے دل اور صبا کے لیے انصاف لیے چلا گیا۔ دیکھو صبا، تم نے کہا تھا کہ تم بد کردار نہیں، اور میں نے ثابت کر دیا۔ تم نے بہت غلط کیا میرے ساتھ۔ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تم نے کیوں کیا ایسا؟ صبا معید صبا کی قبر کے پاس بیٹھے اس کی قبر کی مٹی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے نم آنکھوں سے بولا، کاش تمہیں میری محبت پر ذرا سا بھی بھروسہ ہوتا تو میں ایسا کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ کاش تمہیں میری محبت پر ذرا سا بھی بھروسہ ہوتا کہ میں ایسا کچھ نہیں ہونے دوں گا تمہارے ساتھ، تو تم ایسا نہ کرتی۔ شاید میری محبت ہی کمزور تھی جو میں تمہیں یقین نہ دلا سکا۔ معید ہچکیوں سے روتے ہوئے صبا کی قبر پر سجدہ ریز ہو گیا۔ استغفر اللہ، ویسے یہ چیز غلط ہے۔ اچانک اپنے کندھے پر لمس محسوس کرتے ہوئے معید نے بھیگی آنکھیں اٹھاتے ہوئے دیکھا تو آمنہ اس کے پاس ہی کھڑی تھی۔ چلو معید، چلتے ہیں، جو اللہ کو منظور تھا ہو گیا، ہم اس کے فیصلوں کے آگے بے بس ہیں، قسمت میں یہی لکھا تھا، آمنہ کہتے ہوئے چل پڑی۔ معید صبا کی یادوں کی انگلی تھامے قبرستان سے شکستہ قدم لیے چلا گیا۔ پیچھے صبا کی قبر کی مٹی آسودگی سے مسکرا دی۔ تو جی یہ تھا ہمارا ناول بے بسی، جس کو لکھا تھا مہتاب رائٹس۔ تو یہ چھوٹا تھا تو میں نے اس لیے شروع کیا، میں نے کہا چلو آج میرا اتنا کوئی موڈ نہیں تھا کچھ پڑھنے کا، تو لیکن مجھے نا اس بہت سارے ناول، کچھ ایسے ناولز ہوتے ہیں جس میں نام کی بہت تکرار ہوتی ہے، جیسے اس میں صبا نے یہ کیا، صبا نے وہ کیا، پھر صبا کمرے میں انٹر ہوئی، صبا کی ماں سامنے، یار یہ چیز مجھے بہت اریٹیشن ہوتی ہے اس چیز سے۔ تو اس کو لکھنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، اب جو بڑے بڑے رائٹرز ہیں ان کو جب ہم ان کا کوئی ناول پڑھتے ہیں تو اس میں بالکل بھی اس چیز کی ایسے تکرار نہیں ہوتی، نام کی اسپیشلی۔ تو میں نے کافی دفعہ اندر اسکپ کیا، اس کی جگہ میں نے اور لفظ لگا لیے، لیکن یہ ہے کہ اب چونکہ لکھا ہوا تھا تو پھر وہی پڑھنا تھا، تو بس یہ مجھے اس میں ایشو لگا۔ دوسرا چلے ٹھیک تھا، سٹوری باقی ٹھیک تھی، کوئی اتنی فضول کوئی باتیں نہیں لکھی ہوئی تھی، بالکل ٹو دی پوائنٹ، مجھے تو اچھی لگی ویسے۔ تو آپ لوگ بھی اپنی فیڈ بیک لازمی کامنٹ سیکشن میں دیں۔ تو ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو میں نئے ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔